لیکن ترجیح دی جائے گی نیک اعمال میں جلدی کرنے کو. یعنی آپ کو جتنی جلدی اپنے کاروبار کی ہے، اپنے بزنس کی ہے، جتنی جلدی آپ کو امیر بننے کی اور پیسہ کمانے کی جلدی ہے، اس سے زیادہ جلدی اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کے حصول کے لیے ہونی چاہیے. یہ پہلی چیز ہونی چاہیے، اور دوسرے نمبر پر آپ کی دوسری چیز ہونی چاہیے. اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے. سارعوا، سرعت کا مطلب ہی ہوتا ہے جلد از جلد کسی کام کو کرنا. اس کو بہت جلدی نپٹانا. اب اس کی ایک دو مثالیں میں دیتا ہوں آپ کو. جلد سے جلد کام نپٹانے کا اور جلد سے جلد کام کرنے کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ قضائے حاجت کی ضرورت پڑی. ہر انسان کی ایک فطرت ہے، اس کو پیشاب و پائخانے کی ضرورت بھی ہوتی ہے. اس واقعے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب کے الادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کو قضائے حاجت کی ضرورت پڑی، لیٹرین کے لیے گئے. اس زمانے میں گھر گھر تو یہ تھا نہیں معاملہ جو آج گھروں میں شوچالے بن گئے ہیں، باتھ روم وغیرہ. جنگلوں میں جانا پڑتا تھا. تو اپنے گھر سے کافی دور کسی جنگل میں گئے. درختوں کی اور جھاڑیوں کی آڑ انہوں نے تلاش بھی کر لی، اور قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہی تھے. ابھی کیا نہیں تھا، ابھی لیٹرین کیے نہیں، ابھی بیٹھے ہی تھے کہ فوراً اٹھ گئے، کپڑا سیدھا کیا، پانی کا جو بندنا جو لوٹا تھا ان کے ہاتھ میں، اس کو لے کر گھر واپس آ گئے. پھر گھر سے کوئی چیز لے کر نکلے، اور جب اس کام کو انہوں نے کر ڈالا تو اس کے بعد پھر وہ گھر گئے اور پانی کا بدنا، پانی کا لوٹا لیا، اور پھر جنگل کے اندر جاتے ہیں. پھر جھاڑیوں کی آڑ میں بیٹھتے ہیں اور قضائے حاجت سے فارغ ہوتے ہیں. راستے میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے ان کو دیکھا تھا. جب وہ پہلی بار قضائے حاجت کے لیے گئے تب بھی دیکھا، وہاں سے جب لوٹ کر اپنے گھر گئے تب بھی دیکھا، اور جب دوبارہ یہ قضائے حاجت کے لیے گئے تب بھی دیکھا. تو راستے میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے دماغ زیادہ بڑے ہوتے ہیں. بار بار کیوں جا رہے ہیں؟ ابھی تو گئے تھے لوٹا لے کے، پھر لوٹا لے کے دوبارہ کیوں گئے؟ ان کے دماغ کمپیوٹر کی طرح چلتے ہیں. بدگمانیاں ذہن میں آنے لگتی ہیں. کسی پوچھنے والے نے پوچھ ہی لیا ہے ابو بکر، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ قضائے حاجت کے لیے گئے ہی تھے، پھر آپ واپس آئے اور اب پھر چلے گئے، کیا مطلب؟ پیٹ خراب ہو گیا ہے کیا؟ لوز موشن لگا ہوا ہے کیا؟ ہم لوگوں کی زبان میں زیادہ کھا لیا ہے کیا؟ کیا ہوا؟ کہیں دعوت آمد تھی، کہیں بد پرہیزی ہو گئی، زیادہ کھا لیا، زیادہ پی لیا؟ یہ بار بار آپ لوٹا لے کے بھاگ رہے ہیں جنگل کی طرف، کیا مطلب ہے؟ جواب سنیے، اور اس جواب کو سننے کے بعد دیکھیے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ کا مطلب کیا؟ فرمایا نہیں، موشن نہیں لگا،
لیٹرین نہیں ہوئی، پیٹ خراب نہیں ہے میرا، پھر یہ کیا ہے بار بار آنا بار بار جانا؟ حضرت ابو بکر صدیق کا جواب یہ تھا کہ میرے بھائی، پہلی مرتبہ جب میں قضائے حاجت کے لیے گیا، پہلی مرتبہ جب میں قضائے حاجت کے لیے گیا، درختوں کی آڑ میں، جھاڑیوں کی آڑ میں جیسے ہی میں بیٹھا، میں نے لیٹرین کی ہی نہیں تھی، میں نے بیت الخلا کیا ہی نہیں تھا، میں نے فوراً میں اٹھ گیا۔ جیسے ہی میں بیٹھا تھا، میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، میرے دماغ میں ایک بات آئی، آئے ابو بکر، جس بستر پہ تم سوتے ہو اس بستر کے نیچے سونے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے، سونے کی ایک ڈلی پڑی ہوئی ہے۔ میں نے سوچا کہ وہ سونے کی ڈلی اگر گھر میں رہ گئی تو یہ اچھا نہیں ہے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس سونے کو غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کیوں نہ کر دوں۔ میں لیٹرین کیا ہی نہیں اور بنا قضائے حاجت سے فارغ ہوئے میں اٹھ گیا اور سیدھے اپنے گھر گیا۔ پہلے میں نے اپنے بستر کے نیچے سے وہ سونا نکالا، پھر میں غریبوں کی بستی کی طرف گیا، ضرورت مندوں کو تلاش کیا، پھر میں نے اس سونے کے ٹکڑے کو، اس سونے کی ڈلی کو چند ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ یہ ضرورت مندوں تک یہ سونا پہنچ گیا ہے، اس کے بعد میں گھر گیا اور اس کے بعد میں نے پانی کا بدنا لوٹا اٹھایا اور پھر میں جنگل میں گیا، اور جنگل میں جانے کے بعد قضائے حاجت سے اب میں فارغ ہوا ہوں، اب میں لیٹرین کر کے آیا ہوں۔ پہلے جو گیا تھا وہ میں نے لیٹرین نہیں کی تھی۔ سائل مسکراتے ہوئے کہتا ہے ابو بکر، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ سائل نے کہا، پوچھنے والے نے کہا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ کام تو آپ پہلی بار جب گئے تھے لیٹرین کے لیے، قضائے حاجت کے لیے، آپ لیٹرین کر لیتے، قضائے حاجت سے فارغ ہو جاتے، اس کے بعد میں گھر میں آتے اور سونا نکالتے اور غریبوں میں بانٹ دیتے۔ یہ کام تو آپ بعد میں بھی کر سکتے تھے۔ آپ اس کام کو کرنے کے لیے اتنی جلدی آپ نے کی کہ آپ لیٹرین بھی نہیں کی اور پہلے گھر پہنچ گئے، سونا لیا اور غریبوں میں تقسیم کر دیا، اس کے بعد آپ نے پانی کا لوٹا اٹھایا اور پھر آپ گئے اور دوبارہ قضائے حاجت کرنے کے لیے آپ تب جاتے جب سونا غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ یہ کام تو آپ بعد میں بھی کر سکتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ ہاں، میں یہ کام بعد میں بھی کر سکتا تھا، لیکن مجھے ڈر لگا، انی اخاف، مجھے خوف تھا کہ شیطان ہمارے دل کے ارادے کو بدل نہ دے، شیطان ہمارے ارادے کی لگام کو موڑ نہ دے۔ ابھی ہمارے دل میں جو نیک کام کرنے کا خیال آیا ہے، لیٹرین سے فارغ ہونے کے بعد کہیں وہ خیال مٹ نہ جائے، وہ خیال ختم نہ ہو جائے، شیطان کہیں میرے ارادے کی بھاگ دوڑ کو موڑ نہ دے، شیطان خون کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، کہیں وہ ہمارے دل میں بس بسا ڈال کر اس نیک کام کے کرنے کا ارادہ بدل نہ دے میرا۔ اس لیے میں قضائے حاجت سے فارغ ہی نہیں ہوا، پہلے سوچا کہ یہ نیک کام کر لو۔ آئے سائل، کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ نیکی کا ارادہ جب بھی تمہارے دل میں آئے، فوراً تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو، اور جس کام کو کرنے میں جلدی کرو، اس جنت کو حاصل کرنے میں جلدی کرو جس کی لمبائی و چوڑائی، جس کا طول و عرض زمین و آسمان کے برابر ہے۔ قرآن کی اس آیت کو ہم نے اپنے سامنے رکھا، اور جب یہ نیک ارادہ، اچھے کام کا ارادہ، غریبوں اور مسکینوں میں سونے کو، گولڈ کو تقسیم کرنے کا ارادہ میرے دل میں جیسے ہی آیا، ویسے ہی میں فوراً اپنے گھر کی طرف نکل گیا، اور میں اس وقت تک لیٹرین سے فارغ نہیں ہوا جب تک کہ میں نے یہ نیک کام نہیں کر۔
اب سوچئے ذرا میچ کے چکر میں جو لوگ جماعتیں چھوڑ دیتے ہیں وہ ذرا غور کریں. کیرم بورڈ کے چکر میں جو لوگ نمازیں ترک کر دیتے ہیں وہ ذرا سوچیں. ادھر ادھر فضول جو بیٹھے رہتے ہیں اور اذانیں ہوتی رہتی ہیں، مسجدیں خالی رہتی ہیں، وہ سوچیں. ابھی تو ٹائم ہے، جماعت ہی تو نکلے گی، چلو یہ میچ پورا دیکھ لیتے ہیں یا یہ کھیل پورا کھیل لیتے ہیں، اس کے بعد ہم جائیں گے اور پڑھ لیں گے. ابھی تو 1.5 گھنٹہ باقی ہے، ابھی تو 2 گھنٹہ باقی ہے، جماعت ہو جائے گی، بعد میں ہم پڑھ لیں گے، اکیلے پڑھ لیں گے، 2-4 لوگ مل کے دوسری جماعت کر لیں گے. ہم تو نیک عمل کرنے میں نماز کے لیے بھی جماعت کو ترک کر دیتے ہیں، چلو بعد میں پڑھ لیں گے. یہاں تو یہ حکم ہے جیسی نیک کام کرنے کا ارادہ دل میں آئے فوراً اس کام کو کریے، کیونکہ بعد میں پتہ نہیں شیطان تمہارے اس ارادے کو موڑ سکتا ہے. ان الشیطان یصنع عنان عظمی، کہیں شیطان ہمارے دل کے ارادے کو بدل نہ دے، ہمارے یہ ارادے کی لگام کو کہیں موڑ نہ دے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا. جب ابو بکر صدیق کو شیطان سے اتنا خوف ہے، وہ ابو بکر صدیق جو اڑتے تھے تو نبی کے ساتھ، چلتے تھے تو نبی کے ساتھ، کھاتے تھے تو نبی کے ساتھ، بیٹھتے تھے تو نبی کے ساتھ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اگر مجھے اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوں گا اور پانی پلا رہا ہوں گا تو ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا اور جنت میرے لیے کھولی جائے گی، میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا تو ابو بکر میرے ساتھ ہوں گے. یہ ابو بکر صدیق جن کو اللہ کے نبی نے اپنے نام سے کبھی جدا نہیں کیا، یہ ابو بکر صدیق جن کو اللہ کے رسول نے کبھی اپنے نام سے الگ نہیں کیا، یہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگا کہیں شیطان میرے دل کے ارادے کو موڑ نہ دے. ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے میرے بھائیو؟ جب ابو بکر صدیق جیسی شخصیت کو اتنا ڈر ہے، اتنا خوف ہے، تو ہماری اور آپ کی حیثیت اس آیت کے مفہوم کو آپ سمجھا آپ نے؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم کا مطلب جلدی کرو نیک عمل. معافی تقریر کر لیجئے، ہم چپ ہو جاتے ہیں. نیک اعمال میں جلدی کرو. نیک عمل کرنا نہیں ہے، جلدی کرنا ہے. جلدی حدیثیں پڑھیے، بادروا بالاعمال الصالحہ، بادروا بالاعمال الصالحہ. یہی حکم اللہ کے نبی نے فرمایا نیک کام کرنے میں جلدی کرو. فتكونوا فتن كقطع الليل المظلم، بہت جلدی تمہارے اوپر بڑے بڑے فتنے، بڑی بڑی مصیبتیں نمودار ہونے والی ہیں. فتنے ایسے آ رہے ہیں آسمان سے، کقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری اور تاریک راتوں کے ٹکڑے تمہارے اوپر گرتے. مغرب کی نماز کے بعد کسی آدمی سے یہ کہو چلو یار کچھ اچھا عمل کر لو، نیک عمل کر لو، اور وہ آدمی یہ کہے چل اندھیرا ہو گیا ہے تھوڑا سا اجالا ہونے دیجئے تب ہم انشاءاللہ نیک کام کرنے میں کریں گے. اجالے کا انتظار کر رہا ہے. مغرب کی نماز کے بعد کسی سے کہو کہ نیک عمل کرنے میں جلدی کرو، آؤ تھوڑا سا اچھا کام کریں، اور وہ یہ کہے کہ نہیں تھوڑا سا اجالا ہو جانے دو، میں انتظار کر لیتا ہوں، تھوڑی سی روشنی کا، تھوڑے سے اجالے کا بھی اندھیرا ہے، میں تھوڑا سا اجالا ہوتے ہی انشاءاللہ یہ نیک کام کر لوں گا. تو اس کو یاد رکھنا چاہیے مغرب کی نماز کے بعد اب تم اجالے کا انتظار کرو گے، روشنی کا انتظار کرو گے، جو ناممکن ہے، کیونکہ اس کے بعد اندھیرا اور آئے گا، اس کے بعد اور اندھیرا آئے گا، رات اور اندھیری ہوتی جائے گی، روشنی تو
بہت دیر کے بعد بہت لیٹ آئے گی. اگر مغرب کی نماز کے بعد تم فوراً اجالے کا انتظار کر رہے ہو تو نہیں، مغرب کے بعد جو بھی وقت آئے گا وہ اور زیادہ تاریک ہوگا، وہ اور زیادہ اندھیرے والا ہوگا. اسی طریقے سے فتنے کے بعد تم یہ سوچو کہ چلو یہ فتنہ ختم ہونے دو، تھوڑا سا ماحول سنبھلنے دو، میں اس کے بعد نیک عمل کر لوں گا. تو میرے بھائی اس فتنے کے بعد اب دوسرا اور بڑا فتنہ اس کو آئے گا، اس فتنے کے بعد اس سے بھی بڑا فتنہ آئے گا، اس سے بھی کے بعد اس سے بھی بڑا کوئی فتنہ آئے گا. اب آپ یہ سوچو کہ ہم اس فتنے سے گزر جائیں اس کے بعد نیک عمل کریں گے، نہیں. اب آپ سوچو کہ بیٹے کی شادی کر دیں اس کے بعد نیک عمل کر لیں گے، بیٹے کی شادی کے بعد بیٹی کی شادی آ جائے گی، بیٹی کی شادی کے بعد آپ سوچیں گے نیک عمل کر لیں گے، بیٹی کی شادی کے بعد آپ نیک عمل کرنا چاہتے ہیں، پتا چلا کہ آپ کا بڑا بیٹا بیمار ہے، اب آپ اس کا علاج کرانا چاہ رہے ہیں. آپ نے بڑے بیٹے کا علاج کرانے کے لیے پیسہ پھونکا کہ جس کی طبیعت ٹھیک ہو تب ہم نیک عمل کریں گے. پتا چلا کہ آپ کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے. آپ بڑے بھائی کے انتقال کے بعد آپ کو یہ سوچنا ہے کہ چلو اب ہم نیک عمل کریں گے. پتا چلا کہ بڑے بھائی کی مٹی دینے کے بعد گھر میں آئے تو پتا چلا کہ میری بیوی کو کینسر ہو گیا ہے. میرے بھائیوں، آپ نیک عمل میں کسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ہو جائے تب ہم نیک عمل کریں گے، بیٹیوں کی شادی ہو جائے تب ہم حج کرنے جائیں گے، ان کا نکاح ہو جائے تب ہم حج کے لیے جائیں گے. اس کے بعد ایک اور مصیبت تمہارے اوپر آ جائے گی، ایک اور فتنہ تمہارے اوپر آ جائے گا. اسی لیے فرمایا فَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، اندھیری رات کے فتنوں کی طرح، ٹکڑوں کی طرح تمہارے اوپر فتنے آسمان سے آ رہے ہیں. ایک فتنہ ختم ہوگا کہ دوسرا، دوسرا ختم ہوگا کہ تیسرا، اور تیسرا ختم ہوگا تو چوتھا. یہ فتنے اب تمہیں گھیرے رہیں گے. يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، حال یہ ہوگا کہ ایک انسان صبح کو مسلمان ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، اور شام کو وہ مومن ہوگا لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. فتنے اتنے ہیں کہ صبح فجر کی نماز پڑھا ہوگا، قرآن کی تلاوت کیا ہوگا، لیکن الیکشن میں کھڑا ہے، اس کو پردھانی کا چناؤ لڑنا ہے، اسے گاؤں کا مکھیا بننا ہے، اس کو غیر مسلموں کے ووٹ بھی لینا ہے. وہی بیچارہ گاؤں کا مکھیا جس نے صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، لیکن شام تک ہندو بھائیوں کا ووٹ لینے کے لیے وہ کسی مندر میں بھی جا چکا ہوگا، مندر میں ٹیکا بھی لگا چکا ہوگا، مندر پہ جا کر وہ اپنا ماتھا بھی ٹیک چکا ہوگا تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ ہندو بھائیوں تمہارے ساتھ بھی ہیں. يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، تم دیکھو گے صبح ایک انسان مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. اتنے بڑے بڑے فتنے آ رہے ہیں تمہارے اوپر، ہمارے اوپر. اس لیے بادروا بالاعمال، اسی سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اے لوگوں اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو جس کا طول و عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقیوں پرہیزگاروں کے لیے جو تیار کی گئی ہے. نیک اعمال میں